سکھائی گئی ہے، لیکن حالات حاضرہ میں لوگ آئے دن نئی نئی شکلیں ایجاد کر رہے ہیں، لہذا انہی شکلوں کو آپ کے آگے واضح کرنے کے لیے فضیلت کی طالبہ بشرا مدعو ہیں۔ مقررہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فتح لنا ابواب الخیر والحسنات وحرم علينا الذنوب والمعاصي والسيئات، والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيرا ونذيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، تمام مشفق معلمین و معلمات اور میرے راہ حق کے ساتھیوں، آج کے اس بزم سعید میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں اس کا موضوع ہے حرام کمائی کی جدید شکلیں۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام نے حلال اور جائز طریقے سے محنت و مشقت کرنے اور روزی کما کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنے کو عبادت قرار دیا، اور ناجائز حرام طریقے سے غیر دستوری غیر شرعی طریقے سے مال کمانے اور جھوٹے غیر اخلاقی طریقوں سے مال حاصل کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لیتے ہوئے حلال روزی محنت و مشقت کر کے کما کر کھانے کی جستجو کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور اس کی حصول کی محنت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو سب سے زیادہ پاکیزہ قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، بے شک سب سے زیادہ پاکیزہ مال وہی ہے جو تم اپنی کمائی سے کھاتے ہو۔ معزز سامعین و سامعات، ہم صرف وہی چیزیں کھا پی سکتے ہیں جو ہمارے لیے حلال اور پاک ہو، اور حلال اور پاکیزہ چیزیں وہی ہو سکتی ہیں جس کو ہم نے جائز وسائل سے کمایا ہو، اور ناجائز وسائل کے ذریعے کمائی ہوئی چیزیں حلال نہیں بلکہ حرام اور ناپاک ہوتی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اگر معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حلال کمائی کی پرواہ نہیں کہ مال کہاں سے اور کیسے آ رہا ہے، جبکہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہے ہیں۔ بس ان کا مقصد یہی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو، جہاں سے بھی ہو اور جیسے بھی ہو۔ معزز سامعین و سامعات، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بلا چو و چرا صادق آ چکی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ معزز سامعین و سامعات، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ حدیث میں آتا ہے: روز قیامت بنی آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں، جس میں سے ایک وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنفَقَ، کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس کو کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ معزز سامعین و سامعات، حرام طریقوں سے مال کمانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح ناحق طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر کھانا اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ بالباطل یعنی ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا، اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے۔ معزز سامعین و سامعات، تو چلیں اب ہم باطل مال کمانے کی کچھ جدید شکلیں جاننے پہچاننے کی کوشش کریں گے جو آج معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، جنہیں پہچان کر ان جدید وسائل سے جتنا وہ پرہیز کریں انشاءاللہ۔ جس میں سے پہلی شکل سودی لین دین۔ سودی لین دین کے ذریعے کمانا حرام ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا مخاطب کر کے سودی لین دین کو قطعی طور پر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اگر کوئی اس طرح نہیں کرے گا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سودی لین دین میں ملوث ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے اور اسے چھوڑ دے۔
نہ آپ کسی شخص سے اور نہ ہی کسی بینک سے سود پر قرضہ لیں، نہ اپنی ضروریات کے لیے اور نہ ہی کسی تجارتی مقاصد کے لیے اور نہ ہی کسی بینک میں فکس منافع پر رقم جمع کرائیں، کیونکہ یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے، جبکہ اسلام نے اس کو خطی طور پر منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور اسی طرح دوسری شکل موبائل میں ایسے ایپس موجود ہیں جن کا غلط استعمال کر کے کمایا جا رہا ہے، انہی میں سے ایک یوٹیوب ہے۔ آج کل لوگ ہوم ٹور والوں وغیرہ کے نام سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، ان ویڈیوز کے جتنے زیادہ ویوز، لائکس اور سبسکرائب ہوں گے اسی اعتبار سے ان کے لیے پیسے ہوں گے۔ معزز سامعین و سامعات، 1-2 سال یعنی لاک ڈاؤن سے پہلے جو لوگ غریب و فقیر تھے آج وہ یوٹیوب کے مشہور و معروف یوٹیوبر کہلاتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، جہاں یوٹیوب حرام کمائی کا ذریعہ ہے وہیں گیمز نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایسے گیمز اور ایپس وجود میں آئے ہیں جن کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا ہے، جبکہ وہ کلی طور پر حرام ہے۔ انہی میں سے فری فائر، لوڈو، IPL، بیسٹ ورلڈ کپ وغیرہ۔ اگر دیکھا جائے بظاہر ان میں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کے متعلق کہا ہے کہ اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ معزز سامعین و سامعات، اسی آیت کے مصداق گیمز کا بھی معاملہ ہے۔ اور اسی طرح تیسری شکل رشوت لینا۔ بعض لوگ کسی کا کوئی کام کرنے یا کروانے کے لیے اس کے بدلے میں رشوت لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر، اور اس پر بھی جو ان دونوں کے درمیان معاملات کرواتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی شکل ناپتول میں کمی کرنا۔ بعض لوگ ناپتول میں کمی کر کے پیسے کماتے ہیں، جبکہ قوم شعیب اس فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے عذاب کی مستحق بنی، جبکہ اس فعل کا ارتکاب حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مطففین آیت نمبر 1-3 میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ معزز سامعین و سامعات، ہلاکت و بربادی ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ ناپتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اسی طرح پانچویں شکل جوا کھیلنا۔ بعض لوگ جوا کھیل کر پیسے کماتے ہیں، مثلا کسی کلب وغیرہ میں راتوں رات کروڑوں پتی بننے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی آمدنی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، مثلا چیس وغیرہ، سب حرام ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور کھان وغیرہ اور تقدیر کو آزمانے کی باتیں، تیرے، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، بس تم اس سے اجتناب کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح چھٹی شکل حرام اشیاء کا کاروبار کرنا۔ اشیاء محرمہ کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت اسلامیہ میں رہ کر حرام چیزوں کا کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کے ذریعے ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ اور مثلا سگریٹ، تمباکو، شراب اور تمام نشہ آور اشیاء کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح موسیقی اور گانے، فلموں پر مشتمل کیسٹ، سیڈیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اور حرام کردہ جانوروں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور اس کے ذریعے ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ان کے علاوہ کسی ناجائز کام کے ذریعے کمانا بھی حرام ہے، مثلا بدکاری، کہانت اور داڑھی موڑنا، اور بیوٹی پارلر وغیرہ میں آئی برو اور اوور میک اپ کر کے یا ٹیٹو وغیرہ ڈال کر جو کمائی حاصل کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر آج معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو یہ سب عام اور معمولی چیزیں بن کر رہ گئی ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دفعتاً جگہ بجگہ منع کرتے ہی آ رہے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ معزز سامعین و سامعات، ان کے علاوہ اور بھی جدید شکلیں ہیں جن سے بچنا امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس پرفتن دور میں کسب حرام کی ہر شکل سے دوری اختیار کر کے کسب حلال کی طرف رجوع ہو جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں، اے اللہ ہم تمام کو حرام کمائی سے بچا اور حلال کمانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.